ہے، یہ ان کے ایجنٹ ہیں، یہ پاکستان میں دیمک کی طرح سے ملک کو چاٹ رہے ہیں۔ مشرقی پاکستان ان کی وجہ سے الگ ہوا، مشرقی پاکستان ان کی سازشوں کی وجہ سے الگ ہوا۔ ایم احمد جو یہاں غدار قادیانی بیٹھا ہوا تھا، مرزا غلام کا پوتا، اس نے سازشیں کر کے مشرقی پاکستان کے فنڈز روک کر مشرقی پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں پاکستان کی محبت کو ختم کیا۔ یہ ہمیشہ سازشیں کرتے رہے ہیں، یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے، یہ امریکن ایجنٹ ہے، یہ ہندوؤں کے ایجنٹ ہے، ان سے پاک کرنا ہوگا۔ یہ رسول اللہ کے دشمن ہیں، یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جعلی نبی مرزا غلام کو لے کر آئے ہیں۔ اگر کوئی جعلی نبی، اگر کوئی جعلی چیف ایگزیکٹو اور وزیر اعظم اس ملک میں برداشت نہیں ہو سکتا تو ہم مسلمان بھی کوئی جعلی نبی اس ملک میں برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ختم نبوت زندہ باد، جزاکم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ، آپ خصوصیت کے ساتھ اس بات کو یاد رکھیے کہ خالد ابن ولید جن کا لقب سیف اللہ، وہ عظیم مسلمان جنرل عیسائی فوج کے مقابلے پر شام میں تھے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا واپس آؤ، ابو عبیدہ ابن الجراح العامری امیر الامہ کو کمان دو اور تم اس کا مقابلہ کرو۔ جعلی اور جھوٹے نبی سے، نبی کے وجود سے زمین کو پاک کر دو۔ ابو بکر صدیق کی زندگی میں صحابہ کے ہوتے ہوئے اور ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی جعلی نبی کو، جھوٹے نبی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ میرے آقا حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سيكون في أمتي 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي ألا أنه لا نبوة بعدي، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری امت میں، میرے بعد، میری امت میں یہ 30 بڑے بڑے دجال، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ رسول اللہ ہمارے نبی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ ہمارے نبی ایسے ہیں جب ہم زندہ رہتے ہیں تو ان کی آرزو میں زندہ رہتے ہیں، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ہماری آرزو بھی پوری ہوتی ہے، کسی کی زندگی میں ہو جاتی ہے اور کسی کے مرنے کے بعد ہوتی ہے کہ میرے نبی میری قبر میں تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ہمارے وہ نبی ہیں کہ جن کا رشتہ مضبوط ہوگا، جتنا تار محبت کا جڑے گا اتنی ہی روشنی قبر میں ہوگی۔ قبر اندھیری ہے لیکن اس اندھیری قبر میں ان کے انوار نبوت کی روشنی پھیل رہی ہوگی، ہماری قبر میں اجالا ہوگا۔ یہ شمع اگر آپ کے دلوں میں جلتی رہی تو یہی شمع، یہی چراغ محبت مصطفیٰ قبر میں اجالا کر دے گا، اور اسی سے حشر میں بھی اجالا ہوگا۔ اور جو لوگ آج اس سرزمین پر رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے محافظ ہیں، قیامت کے دن، قیامت کے دن سن لیجیے غور سے، آج آپ رسول اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر رسول اللہ کی آخری نبوت اور تاجدار ختم نبوت کے تاج و تخت کی حفاظت کا ذمہ آپ لے لیں تو یقین رکھیے کہ قبر میں آپ کی حفاظت ہوگی اور حشر کے میدان میں حضور کی شفاعت ہوگی۔ اس پر یقین رکھیے۔ آپ بھی گواہ رہیے گا اور میں بھی گواہ رہوں گا، ہم بھی دیکھیں گے کہ ہمارے آقا کا حشر میں جلوس نکل رہا ہوگا، ہم اور آپ بھی درود و سلام پڑھتے ہوئے ان کے پیچھے جا رہے ہوں گے۔ تو اس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے حکم دیا جعلی نبی کو ختم کرو، اس کا قصہ تمام کرو، زمین کو اس کے وجود سے پاک کر دو۔ سیدنا ابو بکر کے حکم کی تعمیل بخالد بن ولید نے جہاد شروع کر دیا۔ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ مسیلمہ کذاب کے ساتھی جب لشکر آپس میں ٹکرا رہے تھے، جب تلواریں نیام سے نکل رہی تھی، جب خون زمین پر گر رہے تھے، جب صحابہ، حافظ قرآن صحابہ اپنی جانوں کا نذرانہ
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نشاور کر رہے تھے، تاج و تخت کے نبوت کے حفاظت کے لیے جان نثار کر رہے تھے، ایسے وقت میں نعرے لگ رہے تھے اللہ اکبر، اور مسلمہ کذاب کے لوگ بھی نعرے لگا رہے تھے اللہ اکبر، وہ نعرے لگا رہے تھے اللہ اکبر۔ تو صحابہ نے کہا کہ یہ بھی نعرے لگا رہے ہیں اللہ اکبر اور ہم بھی نعرے لگا رہے ہیں اللہ اکبر، کیا کرنا چاہیے؟ ہم کہا وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ جھوٹے نبی کے ماننے والے کہتے ہیں اللہ اکبر، تو تم کہو یا محمد یا رسول اللہ۔ وکان شعار المسلمین یومئذ یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت یا رسول اللہ کان شعار المسلمین یومئذ۔ اس دن مسلمان دل کی گہرائیوں سے کہہ رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ۔ آج یہی محبت اور یہی محبت کا رشتہ اور یہی عقیدت کا رشتہ آپ کے حضور کے درمیان میں مضبوط کرنے کے لیے، تجدید عہد کے لیے، تجدید وفا کے لیے آج ہم نے آپ کو بلایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے آپ کا رشتہ جوڑ دیا، پکا کر دیا۔ اب یہ قبر میں بھی ساتھ جائے گا اور حشر میں بھی ساتھ رہے گا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دولہا ہوں گے، براتی انبیاء ہوں گے، اور ہم بھی ان سب میں شامل ہوں گے۔ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت یہ ہمارے دین کا فریضہ ہے۔ ابو بکر صدیق نے سبق سکھایا۔ اس دن میدان جنگ میں رسول اللہ کے صحابہ اللہ اکبر یا محمد یا رسول اللہ کہہ کر 40,000 سے زائد جھوٹے اور جعلی نبی کے ماننے والوں پر ٹوٹ پڑے، کشتے کے پشتے لگ گئے، میدان خون سے سرخ ہو رہا تھا، اور یا محمد یا رسول اللہ کہہ کر لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ 700 حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے۔ اسی کے بعد سے پھر جمع قرآن کی وہ ترتیب شروع ہو گئی تھی اور جدوجہد شروع ہو گئی تھی۔ 700 حافظ قرآن صحابہ جس عقیدے پر شہید ہو گئے ہوں، بتاؤ وہ کتنا پیارا عقیدہ ہے۔ فیصلہ کرو اور سوچو یہ عقیدہ کتنا پیارا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ گئے، انہوں نے کہا میں مسیلمہ کذاب سے بات کرتا ہوں، اور مسیلمہ کذاب جھوٹے نبی سے کہا تو جھوٹا ہے، پڑھ لا الہ الا اللہ، کہہ محمد رسول اللہ، اللہ کے آخری نبی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ رسول اللہ کے صحابی نے کہا تو جھوٹا ہے۔ اب قیامت تک اگر کوئی سکہ جس طرح نوٹ اس پر مہر ہوتی ہے، اور یہ سکہ مارکیٹ میں چلتا ہے نوٹ، اور اس پر مہر ہوتی ہے اسٹیٹ بینک کی، اب قیامت میں اور قبر میں اور حشر میں جو سکہ چلے گا ایمان کا، اس پر مہر ہوگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کوئی سکہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ رسول اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابی نے فرمایا کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہے، توبہ کر، تو توبہ کر، تو اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے خبیث، رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہم رسول اللہ کے فدائی ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، آج بھی ہیں، آج بھی ہیں، کل بھی ہوں گے۔ ہر صبح قیامت تک جو طلوع ہوتی رہے گی رسول اللہ اس کے رسول ہیں، قیامت تک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور اب کوئی نبوت جعلی نہیں چل سکتی،
کیا خبر. اعلیٰ حضرت نے عشق و محبت میں ڈوب کر بڑی پیاری بات کہی. فرمایا اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں مجدد، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. یہ سکہ چلتا رہے گا، اب یہی سکہ رواں اور دواں رہے گا، اب یہی سکہ قبر میں چلے گا اور حشر میں چلے گا. یہی سکہ اللہ کے یہاں مقبول ہے، وہی ایمان جس پر مہر ہے محمد الرسول اللہ کی محبت کی، عظمت کی، ختم نبوت کی، وہی ایمان اب اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. رسول اللہ کے صحابی نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نبی نہیں ہے. ان میں جرأت دیکھیے، کیا جرأت تھی مسلمان فوجوں میں، کیا جرأت تھی. جو کردار صحابہ نے ادا کیا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جرنل جو محب وطن ہیں، ملک کی سرحدوں کے محافظ ہیں، پاکستان کے محافظ ہیں، رسول اللہ کے دین کے محافظ ہیں، وہ رسول اللہ کے تاج و تخت نبوت کے بھی محافظ ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج وہی کردار ادا کرے جو ابو بکر صدیق کی فوجوں نے ادا کیا تھا. ہماری فوج وہی کردار ادا کرے جو محمود غزنوی نے ادا کیا تھا. اللہ ہماری اس بہادر فوج کو کشمیر میں فتح و نصرت عطا فرمائے. وہ مجاہدین جو کشمیر کی آزادی کی جنگ، رسول اللہ کی عزت و ناموس کی لڑائی بھارت کی ظالم اور جابر فوجوں سے لڑ رہے ہیں، اللہ مجاہدین کشمیر کو فتح عطا فرمائے. اور وہ مجاہدین، وہ اسلام کے سپاہی جو یہودیوں سے، قادیانیوں کے سرپرستوں سے، فلسطین میں یہودیوں سے لڑ رہے ہیں، اللہ ان مجاہدین اسلام کو فتح عطا فرمائے. اور وہ مجاہدین اسلام جو چچنیا کی سرزمین پر اسلام کے دشمن روسیوں سے لڑ رہے ہیں، اسلام کے دشمن روس اور اس کے سرپرست امریکہ سے لڑ رہے ہیں، اللہ ان مجاہدین اسلام کو بھی فتح عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا، وہ مجاہد اسلام نے جو لڑ رہا تھا، عقیدہ ختم نبوت پر ڈٹا ہوا تھا. مسیلمہ کذاب نے کہا اس کو جلتی ہوئی آگ میں کڑھائی میں ڈال دو. تیل جل رہا تھا، کڑھائی جل رہی تھی، اس کو ڈال دو. ڈالنے سے پہلے جلاد نے، لے جانے والے نے کہا تمہاری کوئی آرزو ہے مرنے سے پہلے تو بتا دو. وہ کہا ہاں ایک ہے آرزو، ایک آرزو ہے، جب میں مر جاؤں تو میری ناش جو ہے وہ تو جل جائے گی، راکھ ہو جائے گی، ہڈیاں جل جائے گی. تو جب میں مر جاؤں، ہڈیاں جل جائیں، تو تم میری راکھ کو، میرے جسم کی راکھ کو مدینے کے راستے پہ اڑا دینا، مدینے کے راستے پہ میری راکھ کو اڑا دینا، تاکہ دربار مصطفیٰ میں میرا یہ نذرانہ، جان کا نذرانہ قبول ہو جائے. یہ تھے وہ رسول اللہ کے صحابہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ، یہ تھے وہ رسول اللہ کے صحابہ جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جو دن اور رات رسول اللہ کی عزت و ناموس کے محافظ تھے. ہم بھی جنرل صاحب سے یہی توقع کرتے ہیں، اور ان میں خالد ابن ولید کا کردار دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ ان کو خالد ابن ولید کا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ان سے حکومت کا مطالبہ نہیں کر رہے، اللہ شاہد ہے. اس جلسہ کرنے کا مقصد حکومت لینا نہیں ہے. حکومت لینے کا وقت 3 سال کے بعد آئے گا، انتخابات کے ذریعے آئے گا، بھی بہت دور ہے. ہنوز دلی دور ہے، سب بہت دور ہے، اور ہماری اس وقت وہ منزل نہیں ہے. اس وقت منزل یہ ہے کہ جو سازشیں ہو رہی ہیں، متحد ہو کر ان سازشوں کو کچلو. قادیانی پاکستان کے دشمن، قادیانی اسلام کے دشمن، قادیانی رسول اللہ کے دشمن، قادیانی مدینہ منورہ کے دشمن، قادیانی عزت و ناموس مصطفیٰ کے دشمن. اب تم یہ تصور کر لو کہ مرزا غلام احمد نے رسول اللہ کی شان میں توہین کی، نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، اس کو ہاتھ کو روکنا ہے. اور یوں سمجھ لو کہ آج تم سے تمہارے نبی کہہ رہے ہیں
کہ کیا تم میری عزت و ناموس کی حفاظت کرو گے؟ اور یوں سمجھو، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم سے حشر کے میدان میں پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کیا قربانی دی؟ تو آپ انشاءاللہ سرخرو ہو کر کہیں گے کہ یا رسول اللہ، میں قربانی دینے کے لیے نشتر پارک کے میدان میں حاضر ہو گیا تھا، پاکستان میں جہاں جہاں مجھ کو طلب کیا گیا میں حاضر ہو رہا تھا، اور میں عقیدہ ختم نبوت کا برملا اظہار کر رہا تھا، اور میں یہ کہتا پھر رہا تھا کہ اس ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے ہم اپنی جان کا نذرانہ بازاروں میں پیش کرتے رہیں گے، گلیوں میں اور کوچوں میں اور بازاروں میں ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے، اور جب وقت پڑا تو سر دار بھی پیش کرتے رہیں گے۔ یہ جان بھی کروں، ایک جان کیا 100 جان کیا،